حضرت تجمل حسین صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 10 منٹ اور جو اس عرس کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے، تو آپ لوگ بتاؤ کچھ صحیح ہو تو نہ ہے؟ ایک جگہ ایسے تقریر ہوت رہا ہے، مولانا بولا کہ تو ایک ڈاکٹر صاحب رائے کھڑے ہوئے گئے کہیں مولانا تم کا قسم ہے جتا یاد کے لائے ہو سب سنائی دیا ہوئے، تو وہ حال نہ ہوئے کہ ہم تقریر کے لیے اور آپ غصہ ہو کے بیٹھو۔ اب بات ہے تو تھوڑی بات سن لو، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو دینی محفلوں میں آیا کرو اور اللہ سے التجا کرو کہ الہی جو کچھ سنا جائے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہمارا کیا دھرا سب بیکار ہو۔ جلسوں میں بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کون سی بات کس کے دل میں اتر جائے اور وہ عمل کر لے تو بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، نبی سعید الخدری حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ فطر الی المصلی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور عید یا بقرہ عید کے دن عیدگاہ نکلے، جا رہے تھے عید کی نماز پڑھنے، فمر علی النساء تو عورتوں کے اوپر سے گزرے، عورتوں کے پاس سے گزرے۔ حضور کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد جاتی تھیں، عیدگاہ جاتی تھیں، مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے دلوں میں فتنہ نہیں تھا، لوگوں کے دل اچھے تھے، اور اب ہم سب کے دل گندے ہو گئے۔ تو حضور کے زمانے میں عورتیں بھی جاتی تھیں، جب حضور عیدگاہ پہنچے تو عورتوں کے پاس سرکار پہنچے تو تقریر کی، فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، اے عورتوں تم سب صدقہ کیا کرو، خیرات دیا کرو، انی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم لوگوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ جب عورتوں نے سنا تو کہا وَقُلْنَا بِمَا یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے، کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا کچھ وجہیں ہیں، ایک وجہ تو یہ کہ تکفرن العشیرہ، کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہروں کی ناشکری عورتوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بھر ان کی فرمائش پوری آؤ، جون کہے تون لاؤ، اور یکو چیز میں اگر ذرہ برابر چوکے ہو تو فوراً کہا تھا تو زندگی بھر ہم کا جرا ہے، تو کہوں ہمارے کو بات مانے فوراً۔ حضور فرماتے ہیں شوہروں کی ناشکری تم کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، تو نام نہ بتائے بے چونکہ بات پہنچ سکتی ہے، سہلوا مچھلی چھوٹی والی بکائے تو کہ مردہ لی 7 کلو، عورتیا جب بنائے کے رکھیس او کا بولے اس کھانا کھائے کہتے جب بیٹھا اور مچھلی نکالی جب کھائیس تو کروان، تو کہتے ارے صاف نہیں کیا رہا اسے بنائے ڈالے، تو عورتیا کہتے تو ہے جو جرنا، تو زندگی بھر ہم کا جا رہے کم ہو تو یک کو بات صحیح کہ سب دن لیکن لگائے، تو کہ ناہرے کروات ہے رے، تو اپنے بٹیوک کھوائش تو بٹیوک کہیس ہاں امی کروات ہے، تب وہ کہا تھے آرے مٹک چلوے نمکورک چلوا دھرا رہا ہے باہر تو مچھلی ہم نہیں ڈال دیے رے، جب دیکھیں نمکورک تیل سیسی تو وہ کھا لیو کڑوک تیل سیسی بھری دھری،
تب موڑے فاتح کہا ہائے ہم نمکوری تلوئی ڈارے. اب بتاؤ ڈارے بیٹھی نمکوری تیل اور مرد کہا کروات ہے تو کہا تھے تو یہ جو جرنا. رسول اللہ نے جو فرمایا کہ تمہاری ناشکری تم کو جہنم میں لے کے جائے گی. اس لیے میری ماں بہنوں تم اپنے مردوں کا شکر ادا کرو. اولاد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں. قرآن میں اشکر لی ولوالدیک اللہ فرماتا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. عورت اپنے شوہر کا شکر ادا کرے. دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں وَتَكَسَّرْنَ اللَّعْنَا اور تو تم بد دعائیں زیادہ کرتے ہو. بد دعا کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گے. ہماری ماں بہنیں بد دعا میں بھی بہت ماہر ہیں. ایک جگہ میاں بیوی کے جھگڑا ہوا تو مردوہ ہاری کا آج مردہ ہارا تھا. جب مردوہ ہارا تو دعا مانگے لا کہ یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو یا جھٹے ہوئے تو ہی کا اٹھا لو. بیچارہ مجبور ہوئے کہ دعا کرے. کہا یا اللہ ہم جھٹے تو ہم کا اٹھا لو یا جھٹے تو ہی کا اٹھا لو. بہرتیوں کوچ پھیلا دی. کہا تھا یا اللہ یہ جھٹا ہوئے تو ہی کا اٹھا لو اور یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہی دو. یا اللہ یہ جھٹا ہوئے تو ہی کا اٹھا لو ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ بنائے. یعنی مرے لوٹ پوٹ مردوہ ہے. عورت بیوہ کب ہوتا ہے؟ جب مرد مرتا تبھی تو عورت بیوہ ہوتی ہے. اے میری ماں بہنوں تم بد دعائیں نہ کیا کرو. تم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی امت میں ہو جن کے اوپر لوگوں نے پتھر برسائے. سرکار کے پنڈلیاں پھوٹی جوتے خون سے بھر گئے لیکن میرے نبی رحمت نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کیا بلکہ حضور نے ہمیشہ دعا مانگی اللہم اہدی قومی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے فإنہم لا یعلمون اس لیے کہ یہ لوگ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں. میرے نبی نے بد دعا نہیں مانگی. اسی لیے 1400 برس گزر گئے آج بھی میرے نبی کی یاد اس طرح کی جاتی ہے کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی اور سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو. اللہ تعالی ہم کو آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو ایک بات اور سن لو بزرگوں کی قبروں پہ چادر کپڑے کی نہ چڑھایا کرو. کپڑے کی صرف ایک چادر چڑھائی جائے اس کے بعد چادر چڑھانا ناجائز جب تک کہ پہلی چادر پرانی ہو کے پھٹ نہ جائے. ہاں پھول کی چادر چڑھاؤ. پھول آپ کبھی ماہرہ جاؤ جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید ہیں تو وہاں کپڑے کی چادر نہیں چڑھتی بلکہ پھول کی چادر چڑھتی. اور پھول جب تک کہ ہرا بھرا رہے گا حدیث میں ہے قرآن کریم میں ہے یسبحوا للہ ما فی السماوات والارض کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب خدا کی پاکی بیان کرتی ہیں. تو جب پھول جب تک ہرا رہے گا بھرا رہے گا تب تک اس سے اللہ کی پاکی ادا ہوگی تو اس کی وجہ سے قبر والے پر اللہ تعالی کی رحمتیں برسیں گی. اس لیے مداروں پہ جانا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. آج تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو ہمارے تمہارے جانے کے بعد دوسری نسلیں ہمارے تمہارے بخشش کی دعائیں کریں گی. کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا پاؤ. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہو تو کم سے کم اللہ کی فرمان پر عمل بھی کرو. اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا
فرمان حق ٹالا کیا، اور سر میں نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ رحم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحم